العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز طلبائے اعظام، نجاست کا بیان چل رہا ہے. ناپاکی اور نجاست سے کس طرح پاکی حاصل کی جائے اس کے طریقے بیان کیے جا رہے ہیں. اب تک کل 5 صورتیں اور 5 طریقے بیان کیے گئے. آج چھٹا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ناپاک چیز کو پاک کرنا ہو تو اس کا کیا حکم ہے. ذبح سے پاک ہونا، یعنی ایک چیز ناپاک ہے، ایک جانور اگر اس کو ذبح نہ کیا جائے اور یوں ہی وہ مر جائے تو اس کی جلد اور اس کا چمڑا ناپاک ہوتا ہے. لیکن اگر اسی جانور کو ذبح کیا جائے اور شرعی طور پر ذبح کیا جائے تو اس کی جلد اور اس کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے. اسی کو بیان کر رہے ہیں. کسی بھی جانور کو ذبح کر دیا جائے تو بہنے والے خون کے نکل جانے کی وجہ سے کھال پاک ہو جاتی ہے. چمڑے کے اندر جو ناپاکی ہے وہ ناپاکی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے بدن سے بہنے والا خون ذبح کرنے کی وجہ سے نکل گیا. ایسی کھال کی رطوبات یعنی جو گیلا پن ہوتا ہے، رطوبات وغیرہ کپڑے یا بدن کو لگ جانے سے کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوتا. یعنی اگر اس کھال کے اوپر جو گیلا پن ہے اگر وہ انسان کے کپڑے میں لگ بھی جائے تو وہ کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی ناپاکی ختم ہو گئی ہے، اس کو شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے. نمبر 7، چمڑے کا دباغت سے پاک ہونا. ابھی ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی جانور کو ذبح نہیں کیا گیا بلکہ وہ یوں ہی مر گیا، اب وہ اس کا چمڑا ناپاک ہے. اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کو پاک کرنا پڑے گا، اور پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دباغت دیا جائے. اب دباغت کسے کہتے ہیں اس کو آگے بیان کر رہے ہیں. اگر کوئی جانور شرعی طور پر ذبح نہ کیا جا سکا اور ایسے ہی مردار ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں جانور مر گیا یا یوں ہی بیماری کی وجہ سے مر گیا اور اس کی کھال اتار لی گئی تو یہ کھال ناپاک ہے. مردہ جانور کی کھال کو پاک کرنے کے عمل کا نام دباغت ہے. ناپاک کھال کو پاک کرنے کا جو عمل ہوتا ہے، جو طریقہ اور جو پروسیس ہوتا ہے اس کو دباغت کہتے ہیں. دباغت کے ذریعے ایسی کھال پاک ہو جاتی ہے. دباغت کا طریقہ یہ ہے کہ کھال کو دھوپ میں رکھ دیا جائے جس کی وجہ سے اس کی تمام نجس رطوبات خشک ہو جائے اور کھال میں کچھ بھی پانی باقی نہ رہے. یعنی یہ ہے کہ آپ کھال کو دھوپ میں رکھ دو اور اس کو اتنی دیر تک دھوپ میں رکھے رہو کہ کھال کے اندر جو ناپاک رطوبات اور تری ہے، جو گیلاپن ہے، وہ دھوپ کی تپش کی وجہ سے خشک ہو جائے اور کھال کے اندر کچھ بھی تری رطوبات باقی نہ رہے. جب ایسی حالت ہو جاوے تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے. اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھال کو نمک یا کسی بھی کیمیکل سے اس طرح صاف کر دیا جائے کہ اس کا نجس پانی اور نجس رطوبات خشک ہو جائے. اگر کھال کے اندر پر نمک ڈال دیا اور نمک ڈالنے کے بعد اس کو صاف کیا گیا تو اس کی ناپاکی بالکل ختم ہو جائے گی. اسی طرح اگر آج کل کے زمانے میں کوئی دوا یا کیمیکل وغیرہ کے ذریعے صاف کیا گیا اور اس کی ناپاکی جاتی رہی تو وہ کھال پاک ہو جائے گی. تو دباغت
دباغت کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ کہ اس کو دھوپ میں سکھایا جائے اور دوسرا طریقہ یہ کہ نمک یا کیمیکل وغیرہ سے اس کو صاف کیا جائے۔ ملاحظہ، اوپر ذکر کردہ مسئلہ آدمی اور خنزیر کے علاوہ تمام مردہ جانوروں کی کھال کے بارے میں ہے۔ بیان کر رہے ہیں کہ جو مسئلہ دباغت سے پاک کرنے کا ہے یہ تمام جانوروں سے متعلق ہے سوائے انسان اور خنزیر کے، یعنی انسان اور خنزیر کے چمڑے کو اگر دباغت بھی دے دیا جائے تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ آدمی اور خنزیر کی کھال دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتی۔ آدمی کی کھال تو اس کے احترام اور اکرام کی وجہ سے ہے۔ آدمی اشرف المخلوقات ہے۔ آدمی یہ دنیا کی تمام تر مخلوق میں سب سے شرف والی مخلوق ہے، تو انسان کے کسی عضو کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد کسی اور فائدے کے لیے استعمال کرنا یہ انسان کے احترام کے خلاف ہے۔ لہذا انسان کی چمڑی یا انسان کا کوئی بھی عضو کسی اور کام میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے ناپاک ہوگا۔ اور خنزیر کی کھال اس وجہ سے یہ خنزیر نجس العین ہوتا ہے، خنزیر یہ ناپاک ہی رہے گا، خواہ اس کو کیمیکل سے دھویا جائے، خواہ اس کو دھوپ میں رکھا جائے، خواہ اس کو نمک کے ذریعے دھویا جائے، اس لیے کہ یہ نجس العین ہے۔ اس کا چمڑا کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں پاک نہیں ہوگا، ہر طرح کی صفائی اور دباغت کے باوجود نجس ہی رہتا ہے۔ تو آج کا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کھال کو دباغت دیا جائے تو کھال پاک ہو جاتی ہے۔ پاک کرنے کا ایک آٹھواں طریقہ ملنا اور کھرچنا۔ اگر کسی شخص کے کپڑے کو منی لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کپڑے کو لگنے والی منی خشک ہے یا تر، یعنی اگر کپڑے کو منی لگ جائے تو دیکھا جائے گا کہ وہ منی سوکھ گئی ہے یا ابھی گیلی ہے۔ اگر منی تر ہے تو اسے پانی سے دھونا واجب ہے، اگر گیلی منی ہے تو وہ کھرچنے سے پاک نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تو ابھی گیلی ہے، تری ہے، کھرچنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اگر منی خشک ہو چکی ہے تو اس کو مل کر کھرچ دینا بھی کافی ہے، یعنی کہ اس کو اچھی طرح کھرچ دیں گے تو وہ منی پاک ہو جائے گی، وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ منی اگر بدن کو لگ جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ تر ہو تو دھونا ضروری ہے، اور اگر خشک ہو چکی ہو تو کھرچ دینے سے بدن پاک ہو جاتا ہے۔ اگر تر منی کپڑے پر لگ جائے اور تو اس کا اگر وہ خشک نہیں ہوئی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے، اگر خشک ہو گئی ہے تو پھر اس کو اگر کھرچ دے تو کھرچنے سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ کھرچنے کی صورت میں صرف منی کے اجزاء کا دور ہو جانا کافی ہے، یعنی جو منی کے جو اجزاء کپڑے یا بدن پر لگے ہیں اس کا دور ہو جانا کافی ہے۔ منی کے داغ اور بدبو کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے جو ناپاک چیز تھی اس کو ختم کر دی کھرچ کر کے، اب اس کی بدبو اگر ختم نہ ہو یا اس کا دبا ختم نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ملاحظہ، چونکہ طبعی کمزوری کی وجہ سے آج کل منی پتلی ہوتی ہے جو کپڑے کے اندر جذب ہو جاتی ہے، لہذا صرف کھرچنے سے منی کے اجزاء سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا بلکہ دھونا بھی ضروری ہے۔ آج کل کھانے وغیرہ کی تبدیلی کی وجہ سے، طبعی کمزوری کی وجہ سے انسان کی منی گاڑھی نہیں ہوتی ہے تو اس کے اجزاء کپڑے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، لہذا بغیر دھوئے وہ پاک نہیں ہوتا، لہذا آج کل کے زمانے میں کھرچنے سے پاکی حاصل نہیں ہوگی، لہذا اس کو دھونا ضروری ہے۔ ایک نویں صورت گھسنا اور رگڑنا۔ چمڑے کے موزے اور جوتے پر نجاست لگ جائے تو اس کو پاک کرنے میں یہ تفصیل ہے۔ اگر ایسی نجاست لگے جو گاڑی اور جسم دار ہے جیسے پاخانہ، گوبر، منی وغیرہ، تو اب اگر اس
اگر ایسی نجاست خشک ہو جائے تو زمین وغیرہ پر گھسنے اور اس طرح رگڑنے سے موزہ اور جوتا وغیرہ پاک ہو جائے گا کہ نجاست کے اثرات ختم ہو جائے. اگر وہ ناپاکی گاڑی ہے، جیسے پاخانہ ہے، گوبر ہے یا منی ہے، یہ موزے یا جوتے وغیرہ پر لگ جائے اور اس کو اگر رگڑ دیا جائے اور اتنا رگڑے، اتنا اس کو ملے کہ اس کے ناپاکی کی اجزاء ختم ہو جائے تو وہ جوتا اور موزہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر ایسی نجاست کو خوب اچھی طرح زمین پر گھس دیا جائے یا خوب اچھی طرح پہنچ دیا جائے کہ نجاست کا کچھ بھی اثر یعنی رنگ اور بو باقی نہ رہے تو پاک ہو جائے گا. یہ تو تفصیل نجاست کے گاڑے ہونے کی صورت میں. اور اگر نجاست پتلی ہو جو سوکھنے کے بعد نظر نہیں آتی جیسے پیشاب ہے، تو اگر گیلے موزے اور جوتے پر مٹی، ریت یا راکھ وغیرہ ڈال کر رگڑ دے اور اچھی طرح پہنچ لے تو یہ پاک ہو جائیں گے. اب تک کے تمام تر یہاں کسی چیز سے پاکی حاصل کرنے کی 9 صورتیں اور 9 طریقے بیان کیے گئے. نمبر 1 دھونا، کہ کسی بھی چیز کو دھونے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. ایک دوسرا طریقہ ہے پونچھنا، کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو پونچھنے سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں تو پونچھ لیا جائے. اسی طرح خشک ہو کر اثر جاتے رہنا، زمین پر ناپاکی گری ہو اور وہ خشک ہو جائے اور اس کا اثر جاتا رہے تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی چیز کو اگر جلا دیا جائے تو جلانے سے اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، لہذا اس کی ناپاکی ختم ہو جائے گی. نمبر 5 حقیقت کا بدل جانا، کہ اگر کسی چیز کو کسی کیمیائی عمل کے ذریعے اس کی حقیقت بدل دی جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. ذبح سے پاک ہونا، اگر جانور کو شرعی طور پر ذبح کیا گیا تو اس کی چمڑی پاک ہو جاتی ہے. اسی طرح چمڑے کو دباغت دیا گیا تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی ناپاکی ایسی کوئی ناپاکی ایسی ہو جو گاڑی ہے اس کو کھڑچا جاوے تو وہ ناپاکی ختم ہو جاتی ہے اور وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. اسی طرح گھسنے اور رگڑنے سے بھی پاکی حاصل ہو سکتی ہے. یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر دی گئی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.